اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے نبی دو جہاں آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، ایک پڑھا لکھا اور ایک جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پڑھے لکھے کی بھی دو قسمیں بتائی گئی ہیں، ایک یہ ہے کہ ایک انسان ہے جو کہ تعلیم حاصل کر رہا ہے دنیاوی اعتبار سے، اور ایک تعلیم حاصل کر رہا ہے دینی اعتبار سے۔ تو دنیاوی تعلیم میں اور دینی تعلیم میں دونوں میں بہت زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دنیاوی تعلیم جو ہم حاصل کر رہے ہیں اس سے ہم مال و جائیداد بنا سکتے ہیں، دنیا کما سکتے ہیں، دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ہم سے دنیا سے جو کچھ ہے تعلق ہمارا دنیا سے ہے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مدرسے کے اندر، مکتب کے اندر، خانقاہ کے اندر جا کر کے دین کی تعلیم کو حاصل کرتا ہے اور وہاں پر لگاتا ہے، اپنی عمر کو کھپاتا ہے دین کے لیے، اور جو کچھ سیکھتا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسی تعلیم ہماری دنیا میں بھی کارآمد ہوگی اور آخرت میں بھی کارآمد ہوگی۔ اور اصل کامیابی تو ہم سب کی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے، یہ دنیا کامیابی کی جگہ نہیں ہے، یہ تو آزمائش کی جگہ ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے تو اس لیے نہیں بھیجا کہ جائیے ہم آپ جو کچھ آپ وہاں کریں گے اس کا بدلہ ہم آپ کو دنیا کے اندر دیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے کہ اے میرے بندے میں تجھے دنیا کے اندر بھیج رہا ہوں، اور جا تو دنیا کے اندر کام کر، اور دیکھتے ہیں اور ہم تجھے اتنی چھوٹ دے دیں گے، اتنی چھوٹ دے دیں گے کہ تجھ کو ہم اچھا کام کرنے کے بھی چھوٹ دے دیں گے، برا کام کرے گا اس میں بھی تیری پکڑ نہیں کریں گے، اور تم لوگوں کو دین کی طرف بلائے گا اس میں بھی تجھے خوب آزادی ہے بلاتا رہا، اور تو لوگوں کو برائی کی طرف بلائے گا اس میں بھی تجھے آزادی ہے بلاتا رہا، تو جس کام کو جس نیت سے کرے گا اس کا بدلہ آ کر کے مجھ سے لے لینا۔ اور جب کیا کہتے ہیں انسان دنیا کے اندر دینی اعتبار سے دینی کام کرتا ہے اور اس میں لگ جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں اس کا بدلہ دنیا میں بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور آخرت میں تو اس کا بدلہ نظر آئے گا ہی۔ کوئی بھی کام اگر ہم دل سے کریں گے، اللہ کے لیے کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا کے اندر بھی دیتے ہیں اور آخرت کے اندر تو ملنا ہی ہے۔ اور جب ہم کوئی دنیاوی اعتبار سے کام کریں گے تو اس میں دنیا کے اعتبار سے تو ہم بہت کما لیں گے، بہت بنا لیں گے، بہت سب کچھ کر لیں گے، لیکن اس میں بھی دو شکلیں ہیں۔ اگر ہم دنیاوی تعلیم حاصل کیے ہیں، مثال کے طور پر اگر ہم نے ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کی ہے، ہم ڈاکٹر کے بن چکے ہیں، تو ہم ڈاکٹری سے بھی چاہیں تو دنیا کما لیں اور چاہیں تو دین کما لیں، اس میں بھی دونوں صورتیں موجود ہیں۔ اگر ہم چاہیں اسی سے کوئی مظلوم آ رہا ہے، کوئی غریب آ رہا ہے، کوئی پریشان حال آ رہا ہے، چلیے پیسوں کو ایک کنارے رکھ کر کے ہم اس کی مجبوری پر کام آ جائیں، یہ بھی دین کا کام ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اس کا علم دیا ہے کہ آپ بڑوں کا بھی علاج کریں، چھوٹوں کا بھی علاج کریں، غریبوں کا بھی علاج کریں اور امیروں کا بھی علاج کریں۔ ایسا نہ ہو کہ پیسے والا آیا تو ہم علاج کیے اور پیسے والا نہیں آیا تو ہم اس کو بھگا دیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری تعلیم ایسی تعلیم پر اللہ کی لعنت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس لیے آپ کو چنا ہے آپ اس کام کو چھوڑ کر کے پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ پیسہ تو حقیقی ہے، پیسہ تو آنا ہی ہے، اگر ہم محنت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری محنت کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے محنت کا بدلہ ضرور دے گا۔ تو اس لیے جو ہے اسی لیے کہا گیا کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ دین کی بات دوسروں تک پہنچاؤ خواہ ایک ہی بات۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ دین کو دوسروں تک پہنچاؤ خواہ ایک ہی بات ہو۔ اور آج ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، ہم کی چھوٹی سی بات ہے لوگوں کو بتائیں گے، لوگ ہمارا مذاق بنائیں گے، ہنسیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کو وضو کا طریقہ نہیں آتا ہے، وضو کا طریقہ بتا دیے، ہو سکتا ہے ہمارا یہی طریقہ بتانا اس کو کیا کہتے ہیں ہمارے بخشش کا ذریعہ بن جائے، ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ ہمارا ایک جگہ ایسے جانا ہوا، وہاں 50-60 سال کی عمر ہو چکی ہے اور ان کے بچے بھی جوان ہو چکے ہیں، اور ان سے جب ہماری ملاقات ہوتی ہے میں ان سے مصافحہ کرتا ہوں اور ان سے خیریت پتہ کرتا ہوں، اور خیریت پتہ کرنے کے بعد یہ کہا گیا کہ دادا آپ نماز کیوں نہیں پڑھنے گئے تھے؟ نماز کا ٹائم ہوا تھا مسجد میں، ابھی سب لوگ نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں، آپ یہاں پر دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، آذان کی کیا آواز نہیں آئی؟ کہ نہیں بیٹا آواز تو آئی ہے ہم تک۔ تو کہا گیا کہ نماز کیوں نہیں پڑھنے گئے؟ تو کہا کہ بس تھوڑا کچھ پریشانی تھی اس لیے نہیں گئے ہیں۔ اچھا تو ان سے ایک سوال کیا گیا، کہا گیا کہ دادا چاہیے بتا دیجئے آپ کس کی امت میں ہیں؟ 50-60 سال عمر ہے بھائیو، سننے والی بات ہے۔ تو جب ہم نے پوچھا کہ بتائیے دادا آپ ہم کس کی امت میں ہیں، کس کی امتی ہم کہلاتے ہیں، تو کتنے افسوس کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم گاندھی جی کے امتی ہیں۔
بتائیے کتنے افسوس کا مقام ہے. مسلمان گھر میں پیدا ہوئے, مسلمان گھر میں بڑھے پلے, اور عمر آدھی سے زیادہ عمر گزر چکی ہے, بچے والے ہو گئے ہیں, ان کے بچوں کے بچے ہو چکے ہیں, لیکن یہ نہیں معلوم کہ ہم کس کے امتی ہیں. یہ کتنے افسوس کا مقام ہے. یہ کیا ہے؟ مساجد سے دوری کا نتیجہ ہے, مدارسوں سے دوری کا نتیجہ ہے, یہ مکاتبوں سے دوری کا نتیجہ ہے, علماء کرام سے دوری کا نتیجہ ہے, حفاظان اعظام سے دوری کا نتیجہ ہے. کیونکہ جب ہم ان سے دوری بنا کے رکھیں گے تو ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ ہم کس کے امتی ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. بتائیے اتنی عمر ہو گئی ہے, یہ نہیں معلوم ہم امتی کس کے ہیں. اب اس کے دوسرے دن ایک